ایک ایک دعا بسم اللہ میں اتنی برکت ہے، جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا. شیطان سے مراد وہ جن نہیں رہتے جو گھر کے مقیم ہیں. جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ آتا ہے وہ نہیں داخل ہو سکتا اگر آپ بسم اللہ کر کے دروازہ بند کریں یا بسم اللہ کر کے داخل ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاؤ بسم اللہ کر کے. جب تم بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف قرآن میں سے ابلیس شیطان ملعون کو کس آیت سے ہے؟ وہ بسم اللہ سے ہے. سب سے زیادہ کائنات میں جس شخصیت سے اس کو عداوت ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کلام سے اس کو عداوت ہے وہ ہے قرآن. اور قرآن کی سب سے زیادہ جس سورت سے اس کو تکلیف ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. بہت سارے لوگ فاتحہ سے لڑائی کرتے ہیں، پڑھو نہ پڑھو. پھر بہت سارے لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں نا. کیا معنی اس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ بسم اللہ ہے، یہ منتر ہے ہری کرشنا ہری رام. یہ بسم اللہ نہیں ہے. اس نے اپنا کام کر لیا، اس نے اپنا کام کر دیا. مولوی بھی تویز بنانے والا اوپر لکھتا ہے 786، نیچے قرآن لکھتا ہے. اور لکل کے مارے اس سے پوچھو تو صحیح یہ تجھے بسم اللہ سے کیا تکلیف ہے؟ نیچے سے تم نے اخلاص لکھ دی، آیت الکرسی لکھ دی تم نے عربی میں، تو اوپر تو نے 786 کیوں لکھا ہے؟ اس کو بھی نہیں پتا بے وقوف کو. ملعون کو سب سے زیادہ تکلیف جو قرآن کی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ. 786 نہیں بسم اللہ. 786 کے اور بڑے نام بنتے ہیں. ڈاکٹر ثمرمند مبارک کا بھی یہی عدد نکلتا ہے، ذبی اللہ کا بھی یہی عدد نکلتا ہے. اس طرح کئی نام ہے جس کا تھا. اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا اسم وہ ہے اللہ. اللہ کی بڑی صفتیں جو ہیں وہ ہے رحمان و رحیم کی. اب اس چیز سے اس ملعون کو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے پیا جائے کھایا جائے تو اس کو وہ نہیں کھاتا. اگر تم بھول جاؤ تو بیچ میں اگر یاد آ جائے تو بسم اللہ اول و آخر کہہ کے تم شروع کر لو تو وہ کیا کر دیتا ہے. کون کیا کر دیتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جن وہ شیطان جو آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. یقین جانے ہم نے اتنے تجربے کیے ہیں ان کے ساتھ. جب کوئی حاضر ہوتا ہے یا کوئی بڑا کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایک سکرام نامی جن تھا، واقعی اس سے مقابلہ کر کے مزہ آیا. یعنی کہ 2-2.5 سال اس بچی کا علاج کیا. اس بچی کے علاج کے دوران ایک سنولی نامی جننی حاضر ہوگی. اس نے آتے ہی مجھے گالی دی. میں نے سمجھا شاید یہ سکرام ہے، تو لیکن مجھے کہتی سلفی، اس نے ایک انڈیا کو کوئی نام لیا کوئی دہلی کے پاس کا، کہ میں تیری ایک ایک نسل کو داغ دوں گی اگر تم نے 786 کے خلاف کام نہ بند کیا تو. اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ ایک دم وہ بچی نے چیخا تو ایسے اس نے بازو پھاڑا تو اس کے بازو پر ایک دم جیسے سٹیمپ نہیں لگتی، جلا کے شیخ صاحب ایسے 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 ایک دم اس کے اوپر آیا وہ سارا. کہتی یہ دیکھ لو سیلفی بند کر دو ورنہ تیری ایک ایک بہن بیٹی کو میں داغ دوں گی اس سے. ان کو تکلیف ہے. آپ سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں. بلغونی ولو آیا، جس کو ایک بات کا پتہ وہ آگے بیان کرے. اس طرح اصلاح ہوگی لوگوں کی. لوگوں کو ایسا عمل کرو، ایسا معاملہ کرو لوگوں سے، لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کو سنیں. آپ کے متعلق بہت پروپیگنڈا ہے، آپ کو کافر کہا جاتا ہے، آپ کو بابی کہا جاتا ہے، اتنی نفرت ڈالی جاتی ہے. یقین جانے الحمدللہ ہمارے پاس لوگ آئے، بت بنے ہوئے ان کے خدا بنائے ہوئے، انہوں نے اٹھے اپنے پیروں کو گالیاں دیتے ہوئے اٹھے. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پھر بہت سارے لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں نا. کیا معنی اس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ بسم اللہ ہے، یہ منتر ہے ہری کرشنا ہری رام. یہ بسم اللہ نہیں ہے، اس نے اپنا کام کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملعون کو سب سے زیادہ تکلیف جو قرآن کی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ. 786 نہیں، بسم اللہ. 786 کے اور بڑے نام بنتے ہیں. ڈاکٹر ثمرمند مبارک کا بھی یہی عدد نکلتا ہے، زبی اللہ کا بھی یہی عدد نکلتا ہے. اس طرح کئی نام ہیں. مترو، آج ہم بات کریں گے مسلم سمودائے میں پریوگ ہونے والی 786 سنکھیا کے بارے میں. یہ کیا ہے اور اس کا پریوگ پرتیک روپ میں کیوں کیا جاتا ہے؟ مترو، 786 سنکھیا ایک رہسیہ ہے، اور جب سنکھیا یا کسی انک کے رہسیہ کو جاننے کی بات آتی ہے تو بس ایک ہی شاستر سامنے آتا ہے، اور وہ شاستر ہے انک جیوتش، جس میں انکوں کے اندر چھپی ہوئی شکتی کو پہچان کر گرہوں سے جوڑا جاتا ہے، جو کہ ویدک جیوتش کا ایک انگ ہے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 786 کو رہسیہ میں پریورتت کرنے کا کیا کارن تھا. جو اس سنکھیا کا واستوک سوروپ تھا اسے ہی سب کے سامنے پرستت کیوں نہیں کیا گیا؟ جیسے جیسے سرشٹی کا وستار ہوا، دھرم کا مول روپ نرنتر پریورتت ہوتا چلا گیا. دھرم گروؤں نے اپنی پوچھ بڑھانے کے لیے نرنتر نئے نیم قانون بنائے. سب دھرموں نے اپنے اپنے دھرم کی پوتر پستکیں چھاپ لی اور دھرم کا ووادت قافلہ چل پڑا. لیکن وہ پرم شکتی نہیں بدلی جس کو آدھار بنا کر دھرم کا ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا. سبھی ووادت دھرم گرنتھوں کے نچوڑ کو یدی ایک پاتر میں ایکتر کر لیا جائے تو اس وش روپی نچوڑ کو گرہن کرنے والی شکتی بس ایک ہی ہے، اور وہ ہے پرم پرمیشور رودر، جنہیں شیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو نراکار ہیں. لیکن یدی کوئی ساکار روپ میں پوجنا چاہے تو شیولنگ روپ میں بھی پوجن کر سکتا ہے. انک جیوتش میں 7 انک کو کیتو، 8 انک کو شنی اور 6 انک کو شکر مانا جاتا ہے. 7 انک پروش تتو اور شریر میں ویر کی استھتی کو پرکٹ کرتا ہے. 6 انک شکر ارتھات جنم دینے والی شکتی استری تتو کو پرکٹ کرتا ہے. اور بیچ میں آتا ہے 8 انک ارتھات شنی دیو، جنہیں ہم جیوتش میں نپنسک گرہوں کی شریणी میں لیتے ہیں، جو کہ سنتولن پروش اور استری کے بیچ سنتولن کی استھتی کو بنائے رکھتے ہیں. سادھارن بھاشا میں سمجھیں تو یہ سنکھیا شیو شکتی کو پرکٹ کرتی ہے. اس کا دوسرا بھید ہمارے شریر میں ہی چھپا ہے، جسے ہم مکھیہ تری ناڑی کے روپ میں جانتے ہیں. وہ ہے ایڑا، پنگلا اور سشمنا. یہ بھی 7، 8، 6 انک والا ہی کاریہ کرتی ہے. ارتھات ایڑا 7 انک، پنگلا 6 انک اور 8 انک نپنسک روپ پورن سنتولن. ان دونوں بھیدوں کے رہسیہ کو جاننے کے بعد اب سمجھیے کہ ویدوں میں بتائے پرم پرمیشور نراکار شیو کو ساکار روپ میں جب جانا جاتا ہے تب ترشول روپ میں ان ناڑیوں کو سمجھا جاتا ہے. بھگوان شیو کی پرتما کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ ترشول کے درشن ضرور ہوں گے. یہ ترشول ہمارے شریر کی تریناڑی کو ہی پرکٹ کرتا ہے اور پوری مانو جاتی کو یہ شکشا دیتا ہے کہ جیون کا پرم ستیہ ان تینوں ناڑیوں کے بیچ سنتولن استھاپت کرنا ہی ہے. شیو تتو کو جو لوگ نراکار روپ میں پوجتے ہیں وہ بھی ان تتھیوں کو نہیں نکارتے کہ شریر میں تریناڑیوں کا سنتولن ہی ہر گیان کا مول ہے. مسلم سمودائے کے پرم پوتر استھلی کعبہ میں بھی شیولنگ کا ہی پوجن ہوتا ہے، اور جس پرکار ہندوؤں میں شیولنگ کی پریکرما کا ودھان ہے وہاں بھی پریکرما کا ودھان ہے. شیو کے ساکار روپ نے چندرما کو دھارن کیا ہوا ہے، اور مسلم سمودائے میں انہی چندرما کو وشیش مہتو دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ عربی بھاشا کے زیادہ تر شبد بھی ترشول کے آکار یا اوم کی آکرتی میں ہی لکھے جاتے ہیں. پرماण یہاں بہت ہیں، لیکن جاتیگت وواد نہ بڑھے اس لیے ہم یہاں اس چرچا کو سماپت کرتے ہیں. 786 کا رہسیہ شیو کا ترشول ہے، جسے ایشیائی مسلم اپنا سب سے پوتر پرتیک مانتے ہیں. اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا اسم وہ ہے اللہ.
اللہ کی بڑی صفتیں جو ہیں وہ ہے رحمان و رحیم کی. اب اس چیز سے اس ملعون کو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا.